آج 15واں حصہ ہے۔ علم کی اہمیت کو ہم بیان کر رہے تھے۔ پچھلے حصہ کے اندر ہم نے کچھ طلباء کے آداب کو بیان کیا کہ اگر ان آداب کو اپنایا جائے تو علم کا جو حقیقی فیضان ہے وہ انسان کو نصیب ہوگا، طلباء کو نصیب ہوگا۔ ایک ادب یہ بھی ذکر کیا گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ دین کے طلباء کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ دنیاوی جو مشاغل ہیں ان کو چھوڑ دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو فضول قسم کی مصروفیات ہیں ان مصروفیات کو ترک کر دے اور اپنا جو دل ہے وہ دین کی جو طرف ہے وہ زیادہ لگاؤ جو ہے اس کا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالہ سے پھر اس کو جو حقیقی فیضان ہوگا علم کا وہ نصیب ہوگا۔ اور آگے آپ نے فرمایا رشتہ داروں سے اور وطن سے دور ہو جائے۔ رشتہ داروں سے دور ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول قسم کا جو وہاں جانا ہے اور اپنا ٹائم کو ضیاع کرنا ہے، ٹائم کو ضائع کرنا ہے، اس کو وہ ترک کر دے، اور جہاں پہ کچھ ضروری معاملات ہوں، جس طرح بیمار کی عیادت ہے، کسی جنازہ کے اندر شریک ہونا ہے، تو پھر اس حد تک جا سکتا ہے، یا تعزیت کے حوالہ سے یا کوئی ضروری امر جو ہو اس حوالہ سے جا سکتا ہے۔ لیکن بے جا اور فضول قسم کا آنا جانا، اس لحاظ سے امام غزالی نے اس کو منع کیا تاکہ اس کے جو دل کا لگاؤ ہے وہ دین کی طرف رہے، اور جتنا اس کا لگاؤ ادارہ مدرسہ کی طرف رہے گا، دین کی طرف رہے گا، کتب کی طرف رہے گا، قرآن کی طرف رہے گا، احادیث کی طرف رہے گا، وہ زیادہ جو ہے وہ دین اس بندے کے دل کو سیراب کرتا رہے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں علم تجھے اپنا باز نہیں دے گا، علم اپنا تمہیں باز فیضان تک نہیں دے گا جب تک تو سارا اپنا کچھ علم کے حوالے نہ کرے۔ جب تک امام غزالی کہتے ہیں اپنا تن من دھن تو علم کے لیے قربان نہیں کرے گا، علم تجھے کچھ فیضان نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن تو یہ ارادہ کر لے کہ تو نے علم کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا تو علم تجھے ضرور جو ہے وہ فیضان عطا کرے گا۔ علم ایک نور ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہمیں کچھ دینا ہوگا، اور دینا کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے جو دل کا لگاؤ ہے وہ دین کی طرف راغب کرنا ہوگا۔ جب ہمارا قلبی رجحان دین کی طرف ہو جائے گا تو پھر دین ہمیں حقیقی فیضان سے ضرور جو ہے وہ سیراب کرے گا۔ ادب پچھلے درس کے اندر بھی میں نے بیان کیا، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ طلباء کا، اساتذہ کا ادب کرنا، پھر یہ صرف استاد کی حد تک نہ ہو بلکہ جن کتب کو وہ پڑھا کرتے ہیں ان کتب کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے والدین کا، اپنے جمیع اساتذہ کرام کا ادب جو ہے یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نے استاد کا ادب کیا لیکن ان کتابوں کا ادب نہ کیا تب بھی علم ہمیں فیضان عطا نہیں کرے گا۔ اگر استاد کا ادب کیا لیکن والدین کا ادب نہیں کیا تب بھی علم ہمیں فیضان عطا نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا کتب کا ادب یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے ان کتب کو ہم نے کس ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے، کیا کتب کی طرف ہماری پشت تو نہیں ہو رہی، ان کا ادب بھی ضروری کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں کیا کرے گا، علم کے فیضان سے جو ہے ہمیں مالا مال کرے گا۔ جس طرح میں نے پچھلے درس کے اندر بھی شاید عرض کیا تھا، امام مالک حدیث پڑھاتے ہوئے 16 ڈنک بچھو نے مارے تو انہوں نے حدیث کو ترک نہ کیا، یہی سوچا کہ حدیث رسول سامنے ہے۔ تو پھر ایسے ادب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ یقیناً مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت زید بن ثابت نے جب ایک بندے کی نماز جنازہ پڑھائی تو کیا ہوا، خچر جو سواری تھی قریب لائی گئی، تو سرکار کے جو چچا زاد بھائی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ سواری کی رکاب کو پکڑ لیا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ آپ نے کیوں کیا، آپ نے سواری کی رکاب کو کیوں پکڑا؟ تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا، ہمیں علماء اور اکابرین کے ساتھ ایسا سلوک جو ہے کرنے کا جو ہے نا حکم دیا گیا کہ ہم علماء کی اس انداز کے ساتھ قدر کریں، ان کی تعظیم و توقیر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح سکھایا کہ علماء کی ایسے تعظیم و توقیر کیا کرو۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کیا کیا، محبت کے ساتھ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور ان کو چوم لیا۔ فرمایا کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ
سرکار کی اہل بیت کرام کا اس انداز کے ساتھ ادب کیا کرو، تو ان کی تعظیم و توقیر کیا کرو۔ تو دیکھیں ایک لحاظ سے انہوں نے ادب کیا تو زید بن ثابت نے بھی کوئی کمی نہ چھوڑی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، ابن عباس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں کہ حضور کی آل ہو، حضور کی اہل بیت کرام ہوں، اصحاب رسول ہوں، اس امت کی علماء ہوں، اکابر ہوں، تو ان کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے اور کیسے ادب کرنا چاہیے۔ تو یقیناً ادب بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، ادب بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو ادب جو ہے اگرچہ انسان کی عقل کامل نہ بھی ہو، لیکن جب بندہ حقیقی معنوں میں ادب کرے گا تو اللہ اس کے دل کو ضرور بے ضرور علم کے جو فیضان ہے اس سے سیراب فرمائے گا۔ آگے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا فرمایا کہ طالب علم کو استاد سے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک مشہور و مطلب طالب علم یہ سمجھے کہ مشہور و معروف علماء کے علاوہ وہ کسی سے استفادہ کرنے میں نفرت کرے، یا وہ عین حماقت سمجھے کہ وہ سمجھے کہ نہیں میں نے بس مشہور علماء سے کچھ سیکھنا ہے، مشہور علماء کے علاوہ میں نے کسی سے کچھ نہیں سیکھنا، تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ حماقت ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو علماء کا کیا کام بنتا ہے طلباء کا کہ اساتذہ کرام سے بھی سیکھیں اور باقی جو علماء ہیں ان سے بھی سیکھیں، اور یہ سمجھنا کہ بس ایک ہی عالم سے سب کچھ ہے سیکھنا، باقیوں سے بے وقوفی ہے، باقیوں سے کچھ نہیں سیکھنا، تو امام غزالی نے کہا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو طلباء کو اس بے وقوفی سے بھی بچایا گیا۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بڑی چیز ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں علم سیکھنے کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ اپنے جو قلبی رجحان ہے وہ اس کو بھی استاد کی طرف رکھنا چاہیے۔ قرآن مقدس بھی کہتا ہے نا، بے شک اسی کے اندر نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے دل ہے اور وہ دل کی حاضری کے ساتھ کان لگاتا ہے۔ دل کی حاضری ضروری ہے، اور جو ہے دل کی توجہ علوم کی طرف کا ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ امام غزالی نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر نقل کیا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی خاطر جا رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا تھا، اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں کہ جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ تو صبر کے معاملے میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے یہ فرمایا۔ پھر راستے میں چلتے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے جب زیادہ سوالات کیے تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے پھر ان پر پابندی لگا دی۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو یوں نقل کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا، اگر آپ میرے پیچھے آنا چاہتے ہیں تو کسی بات کے بارے میں نہ پوچھنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس چیز کا ذکر نہ کروں۔ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود آپ کو اس چیز کی خبر نہ دوں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میری اور آپ کی جو راہیں ہیں وہ جدا ہو جائیں گی۔ تو تفسیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہ کیا، سوالات جب زیادہ کیے تو کیا ہوا، ان کی جو راہیں ہیں وہ جدا ہو گئی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ یہ بات نکالی۔ آپ فرماتے ہیں خلاصہ اس بات کا یہ بنتا ہے کہ ہر طالب علم کے لیے یہ ہے کہ استاد کی رائے کے مقابلے کے اندر اپنی رائے کو پیش نہ کرے اور اپنی ذاتی رائے کو اختیار اور ترجیح نہ دے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر اپنی ذاتی رائے کو اختیار اور ترجیح دے گا تو وہ محرومی اور نقصان کا جو ہے وہ سبب بنے گی۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا علماء سے سوال کیا کرو، اور قرآن مقدس نے بھی ہمیں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوالات کا حکم دیا، تو وہاں پر کیوں منع کیا گیا، پھر اس سے طلباء کو منع کیوں کیا گیا؟ تو اس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب استاذ پوچھنے کی اجازت دے، سوالات کی اجازت دے، تو تب جو ہے طالب علم سوال کر سکتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو، ہر وہ سوالات جو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو، ان کے متعلق پوچھنا یہ کہتے ہیں مذموم ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اس لیے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے سے منع کیا گیا،
اور فرماتے ہیں مقصد یہ تھا کہ وقت سے پہلے سوال نہ پوچھو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تب سوال پوچھو جب ان سوالات کی جوابات کی اہلیت جو ہے تمہارے اندر موجود ہو، تم اس کے اہل ہو، تو اس وقت جو ہے وہ سوال کیا کرو۔ اور آگے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں عالم کا یہ حق ہے کہ اس سے زیادہ سوالات نہ کیے جائیں، اور فرماتے ہیں اور جواب کے اندر اس کی جو ہے عزت کو پامال نہ کیا جائے، اور فرماتے ہیں بار بار جوابات کے لحاظ سے اصرار نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب عالم اٹھنے لگے تو اس کے کپڑے نہ پکڑو کہ جواب کے لیے ضرور اصرار کرنا ہے کہ نہیں اس بات کا تو نے جواب ہی دینا ہے، اس کے کپڑے نہ پکڑو۔ فرماتے ہیں اس کے راز کو تلاش مت کرو، فرماتے ہیں اس کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو، اور فرماتے ہیں اس کی غلطیاں جو ہیں وہ تلاش نہ کرو۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی عزت و تعظیم کرو جب تک وہ دین خداوندی کی جو ہے عزت و جو ہے حدود کی پاسداری کرتا ہے، تو اس وقت تک آپ کیا کرتے ہو، عالم دین کی تعظیم و توقیر کر سکتے ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں عالم دین کے آگے نہ بیٹھو، اور فرماتے ہیں کہ اسے کوئی حاجت ہو تو پوری کیا کرے، پوری کرے، کسی لحاظ سے بھی حاجت ہو تو اس حاجت کو پورا کرنا، اس کے آگے نہیں بیٹھنا، زیادہ سوالات نہیں کرنے، اٹھنے لگے تو اس کے کپڑے نہیں پکڑنے، اس کے رازوں کو تلاش نہیں کرنا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں طالب علم میں سے یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ کسی فن اور کسی نو کو پڑھے تو اس فنون کے اندر وہ پوری مہارت حاصل کرے اور اس کی غایت و انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جب تک وہ اس کے اندر اپنی غایت و انتہا کے درجے تک نہیں پہنچتا یا وہ چیز اس کے ذہن کے اندر نہیں سماتی تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ تو جو بھی فنون پڑھے تو اس میں حد الامکان کوشش کرے کہ اس کی آخری حد تک جائے، اس کے علاوہ وہ اگلے چیپٹر کی طرف نہ جائے۔ تو یہ ایک ادب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں اس کا ایک اور ادب کہ جب تک پہلے فن کو پورا نہ کرے دوسرے فن پر غور و فکر نہ کرے۔ ایک علوم میں لازمی جو ترتیب ہے وہ ضروری ہے کہ جو بھی ابواب اس نے شروع کی اس میں ترتیب کا ہونا ضروری ہے، کہ جو اس نے ابواب شروع کیے ہیں اس کے اندر پہلا چیپٹر، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، تو ابواب کی ترتیب کے لحاظ میں سے ہر باب میں مہارت کا حاصل کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ فرماتے ہیں طالب علم کا یہ حق بنتا ہے کہ جب وہ علوم کو سیکھے تو اس کی جو نیت ہو وہ یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں ان علوم کو حاصل کر رہا ہوں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب جو ہے اس نظریے کے ساتھ وہ علوم کو سیکھے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اس کے ذریعے فرشتوں کی اور اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، مقربین اور اعلیٰ درجہ جو لوگ ہیں ان کا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن ہمسایہ بنائے گا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس علم سے حکومت، مال مرتبہ، بے وقوفوں سے باس و مباحثہ کرنا اور ہم اثر لوگوں پر فخر کا قصد نہ کرے کہ میں علوم حاصل کر کے جو زمانے میں علماء ہیں ان پر میں کیا کروں گا، فخر کروں گا۔ فرماتے ہیں یہ نہ کرے۔ فرمایا کہ جب اس کا مقصد اللہ رب العزت جل جلالہ کا قرب و رضا مقصود ہوگا تو جس چیز کا وہ مقصود رکھتا ہے وہ مقصود اس کو اس منزل سے پہلے ہی نصیب ہو جائے گا۔ تو جو علوم ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے اس کو اتنے سالوں میں حاصل کرنا ہے، اگر ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہوا تو وہ سارے علوم سمیٹ کر ہمارے جو ہے نا قلوب کے اندر جلد ہی سما جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل